لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان عرضه. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. محترم سامعین اکرام، جس آیہ وافی ہدایہ کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا، یہ قرآن مجید کی بڑی مشہور و معروف آیت کہ جس میں پروردگار عالم نے روزے کے وجوب کا تذکرہ کیا ہے. اس آیت میں حکم وجوب روزہ پروردگار عالم نے پیش کیا اور ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے صاحبان ایمان. پروردگار عالم کے جو مخاطبین ہیں وہ صاحبان ایمان ہیں. یہ پہلا لفظ کہ جس کے اوپر اگر غور کیا جائے تو مؤمنین اپنی عظمت کو پہچانیں. کہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جو خطاب ہے اور بھی اس کی روشیں ہیں کہ جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا. تو یہاں پر اللہ نے خطاب فرمایا لوگوں سے، یا اس کے علاوہ بہت سی ایسی آیتیں ہیں کہ جہاں پروردگار عالم لوگوں سے خطاب فرماتا ہے، لیکن کچھ مخصوص مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پروردگار عالم لوگوں سے نہیں بلکہ مؤمنین سے خطاب فرماتا ہے. تو اس آیت میں پروردگار عالم لوگوں سے خطاب نہیں فرما رہا ہے بلکہ مؤمنین سے خطاب فرما رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ باقی عبادتوں میں انسان کی انسانیت سامنے آئے گی جہاں پر انسانوں سے خطاب ہے، لیکن یہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان کا ایمان سامنے آتا ہے ابھر کر کہ کتنا با ایمان ہے. اگر وہ اس حکم پر عمل کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ با ایمان ہے. اور اس کے علاوہ علماء نے ذکر کیا کہ جہاں بھی پروردگار عالم نے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں سے خطاب کیا ہے کہ اے ایمان والوں، تو خاص طور سے یہ ایمان والوں سے خطاب کرنا اس کی خاص وجہ ہے. علماء نے ذکر کیا کہ یہ جو ایمان والے ہیں اس سے مراد جن کے سردار، جن کے ولی، جن کے مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان سے خطاب ہے.
تو یہ کس سے خطاب ہے؟ یہ مومنین سے، یہ اہل بیت کے چاہنے والوں سے خطاب ہے، یہ علی کے شیعہ سے خطاب ہے کہ جو مولا کائنات سے محبت رکھتے ہیں، یہ خاص خطاب ہے مومنین سے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب یہ خطاب ہم سے ہے تو ہمیں سب سے زیادہ اس حکم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں وہ مقامات دیکھنے ہیں کہ جس میں پروردگار عالم مومنین سے خطاب کر رہا ہے، یعنی ہم سے خطاب کر رہا ہے، شیعان علی سے خطاب کر رہا ہے۔ تو اب خاص طور سے جو علی کے شیعہ ہیں، جو مولا کائنات سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، تو ان کو خاص طور سے اس ماہ سیام میں آمادگی ظاہر کرنی چاہیے، بلکہ ظاہر ہی نہیں بلکہ عملی طور پر انسان میدان میں اترے۔ کیوں؟ کیونکہ مومنین سے خطاب ہے پروردگار عالم کا، اور مومنین کون؟ کہ جس کے امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں۔ یہ لفظ کتبہ لکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن بہت سی جگہ پروردگار عالم نے وجوب کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ لکھنے یعنی فرض کر دیے گئے ہیں، تم پر واجب کر دیے گئے ہیں روزے۔ تو پروردگار عالم صاحبان ایمان سے مخاطب ہے کہ اے صاحبان ایمان، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کہ جس طرح سے پہلے والوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے۔ تو یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے فرض کیا ہے، یہ صرف مسلمانوں کے اوپر نہیں ہے اس کا وجوب، بلکہ اس سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے اوپر بھی پروردگار عالم نے اس وجوب کو رکھا تھا، ان کے اوپر فرض کیا تھا۔ تو صرف صاحبان ایمانی، اس سے پہلے بھی جو امتیں تھیں ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے۔ اب یہ ہے کہ ان میں جو تھے روزوں کی تعداد جو ہے وہ مختلف بتائی جاتی ہے، کہ یہ اس امت کے اوپر پروردگار عالم نے صرف 30 روزے رکھے ہیں، لیکن جو باقی امتیں تھیں، اس سے پہلے کی امتیں تھیں، ان کے اوپر قوانین بھی سخت تھے اور روزے بھی زیادہ تھے۔ روزے بھی زیادہ تھے، قوانین بھی سخت تھے، لیکن امت محمدی پر پروردگار عالم نے ایک معین مقدار میں روزوں کو واجب کیا ہے، اور اس کی تعداد بھی کیوں 30 ہی پروردگار عالم نے معین کیے، اس کی تعداد ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے ذکر کی ہے۔ ایک وجہ جس میں سے میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں، کیونکہ جناب آدم نے جو درخت سے پھل توڑ کر کھایا تھا، جس سے درخت ممنوعہ جسے کہا جاتا ہے، جس سے پروردگار عالم نے روکا تھا، کہا کہ اس درخت کا اثر، اس درخت کے پھل کا اثر جناب آدم کے اوپر 30 دن تک رہا، 30 ڈیز تک رہا۔ اس لیے پروردگار عالم نے روزوں کی جو تعداد رکھی ہے وہ کتنی رکھی ہے؟ وہ 30 رکھی ہے۔ تو آپ اس کو محفوظ رکھیں۔ کیوں پروردگار عالم نے واجب؟ جو امام نے بتایا ہے وہ کیا بتایا کہ اس لیے کیونکہ جناب آدم نے جو پھل توڑ کر کھایا تھا اس کا اثر 30 دن تک رہا تھا، اس لیے پروردگار عالم نے 30 دن تک ہم پر روزے فرض کیے ہیں۔ کیا ہے؟ اس سے پہلی امتوں کے اوپر بھی، مگر یہ کہ وہ شرائط الگ تھے، قوانین الگ تھے، ان کے لیے قید زیادہ تھی، ہمارے لیے آسانیاں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہ لعلکم تتقون، کہ شاید تم متقی ہو جاؤ۔ آج کے اس دور کا ترقی یافتہ مومن ہر سوال میں پوچھتا ہے کہ نماز کیوں پڑھی جائے، حج کیوں کیا جائے، خمس کیوں دیا جائے، زکوٰۃ کیوں دی جائے۔ ہر جیسے ہی حکم شریعت آتی ہے تو ترقی یافتہ لوگ فوراً آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیوں کیا جائے۔ تو اس کیوں کا جواب پروردگار عالم نے اس آیت میں دیا ہے، کہا کہ روزہ کیوں رکھا جائے کہ شاید تم متقی ہو جاؤ۔ تو کیا ہے عبادت کا فلسفہ؟ کیا ہے کہ تم متقی ہو جاؤ، تم پرہیزگار ہو جاؤ، اس لیے تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور غور کریں، توجہ فرمائیں، کیا فرمایا پروردگار؟ لعلکم تتقون، شاید متقی ہو جاؤ۔ یقینی مسئلہ نہیں ہے کہ روزہ رکھا تو انسان متقی ہو جائے، روکا
روزہ رکھا انسان صاحب ایمان ہو جائے، فرمایا کہ شاید تم متقی ہو جاؤ، شاید متقی ہو جاؤ، یقینی نہیں ہے مسئلہ، کیونکہ روزے صرف ائمہ نے بیان کیا ہے کہ روزے صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، کہیں پر کہا کہ بھوکے رہنے کا نام ہے، کہیں پر کہا کہ بھوکے رہنے کا الگ الگ فلسفے ہیں اس کے، کہ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے کہ انسان بھوکا رہے، کہ پتہ لگا ائمہ فرماتے ہیں کہ معصومین کی تو روایتیں کہ سحر میں اتنا کھا لیا، سحر میں فل ہو گیا انسان، اور نہ ہی اسے بھوک کا احساس ہے نہ ہی اسے پیاس کا احساس ہے۔ تو روزہ اس لیے نہیں کہ انسان شکم سیر ہو جائے، شکم پروری کے لیے روزہ نہیں ہے کہ ہم اپنے شکم کی پرورش کریں، کہ اتنی مختلف غذاؤں کو جو ہم تناول فرمائیں کہ عام دنوں میں نہ فرمائیں، ماہ رمضان میں جو ہے وہ، تو بلکہ اس کے مقابلے میں جو روایت ہیں، چھٹے امام سے ہشام نے پوچھا مولا اس روزے کی علت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا تاکہ غنی اور فقیر مساوی ہو جائیں۔ روزے کا فلسفہ کیا ہے، کیا فلسفی ہے اس کی؟ تاکہ غنی اور فقیر دونوں مساوی ہو جائیں، یہ روزے کا فلسفہ ہے، تاکہ اس کو احساس گرسنگی ہو سکے، اس کو بھوک کا احساس ہو سکے۔ جو صاحب ثروت ہے، مال و دولت ہے، جس کے پاس دنیا کی دولتیں کی فراوانی ہے، جس کو کبھی بھوک کا احساس نہیں ہوتا، وہ روزہ رکھے تاکہ اس کو بھی بھوک کا احساس ہو جائے۔ تو فلسفہ کیا ہے روزے کا؟ کہ جو صاحبان مال و دولت ہیں، صاحبان ثروت ہیں، جن کے پاس کثیر تعداد میں مال موجود ہے، وہ روزہ رکھیں، ان کو بھوک کا احساس ہو، ان کو غربت کا احساس ہو لوگوں کی، کہ بھوک کسے کہتے ہیں، پیاس کسے کہتے ہیں۔ اور آج کے اس دور میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ وہ بھوک ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ہیومن رائٹ کے دعوے کرنے والے ہیں، آپ دیکھیں کہ دین اسلام نے کتنی انسانیت لوگوں تک پیش کی ہے۔ سب سے بڑا علم بردار کون ہے انسانیت کا؟ وہ اسلام ہے۔ روزے کیوں رکھیں؟ تاکہ امیروں کو احساس ہو جائے، پیسہ رکھنے والوں کو احساس ہو جائے بھوک کا، کہ غریب کس طرح۔ اور آج سب سے بڑا مسئلہ، ان سارے مسائل کو جو ہم آج اختلافی ہیں ہمارے درمیان، اس کو ایک طرف کر دیا جائے، اور بھوک کا مسئلہ پوری دنیا میں ایک جیسا ہے۔ آج آپ دیکھیں بھوک کا عالم کیا ہے۔ آج آپ جا کر سوشل میڈیا پر آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں، آج بھوک کا عالم یہ ہے۔ میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی بات نہیں۔ آج بھوک کا عالم یہ ہے کہ افریقہ میں ایسے بچے موجود ہیں، ایسے بچے موجود ہیں افریقہ میں کہ جن کو اتنی غذا نہیں مل رہی کہ وہ چل سکیں، اتنے کمزور ہیں وہ کہ وہ چل سکیں، اتنے کمزور ہو، بلکہ پیروں پر چل رہے ہیں، گھٹنیوں کے بل چلنا پڑ رہا ہے ان کو۔ کیوں؟ کیونکہ غذا کی کمی ہے۔ بھوک کا عالم یہ ہے، پوری دنیا میں یہ عالم ہے۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا سوشل میڈیا پر، ایک بچہ گھٹنیوں کے بل چلا جا رہا ہے افریقہ میں، اور اس کے پیچھے گدھ چل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بچہ مرے اور اس دنیا سے جائے، میں اسے کھاؤں۔ یہ عالم ہے بھوک کا پوری دنیا میں، کہ بچہ اس زمین پر گرے اور یہ میری غذا بن جائے، کیونکہ اس کے اندر طاقت نہیں ہے جسم میں کہ وہ کھڑا ہو سکے بھوک کے مارے۔ یہ پوری دنیا کا عالم ہے۔ اور آپ جا کر آج یمن میں دیکھ لیجئے بھوک کا عالم کیا۔ آپ جائیں سوشل میڈیا پہ چیک کریں کہ ان کے بچوں کے جسموں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ بچے چل سکیں۔ بھوک کا عالم یہ ہے، ان کی پوری پسلیاں ہمیں نظر آتی ہوئی نظر آئیں گی، بھوک کی وجہ سے غذا نہیں مل رہی ہے۔ یہ عالم پوری دنیا میں ہو چکا ہے بھوک کا چاروں طرف۔ تو آج کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بھوک کا مسئلہ ہے۔ لوگوں کو غذا نہیں مل رہی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ اسلام نے ہمیں کتنا اچھا نظام دیا ہے۔
کہ اگر بھوک کا احساس کرنا ہے، دیکھیے غذا موجود ہے، لیکن کیا ہے کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو غذا جو موجود ہیں مال و دولت کے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہیں، کہ اگر وہ غذا پہنچ جائے پوری کائنات تک، لوگوں تک، تو یہ بھوک کا جو سسٹم چل رہا ہے ہمارے ہاں وہ ختم ہو جائے۔ کیوں؟ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو قبضہ کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے مال اور دولت کو، ہمارے ہاں ہر جگہ ایسے ہی ہے، 5-10% افراد ایسے ہیں کہ جو صاحب مال و ثروت ہیں، اور اکثر افراد جو ہے بھوک کے مارے تڑپ رہے ہیں۔ پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا کچھ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اسی لیے لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ اگر یہ صاحبان ثروت کو بھوک کا احساس ہو جائے، ان پیسے والوں کو، امراء کو بھوک کا احساس ہو جائے، تو وہ کبھی اپنی جیب میں پیسہ نہیں رکھے گا، وہ پھر بینکوں میں پیسہ جمع نہیں کرائے گا، وہ پھر لوگوں کے اوپر جا کر خرچ کرے گا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے اپنی مہمانی میں بلایا ہے، دعیتم الی ضیافت اللہ، کہ تمہیں دعوت دی گئی ہے، دعوت دی گئی ہے۔ ابھی لوگ کہیں گے دعوت تو ایک ہی ذہن میں آتی ہے، دعوت ہمیشہ کہ جہاں مختلف دسترخوان لگے ہوں۔ دعوت کا بھوک بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک بھوک وہ ہے کہ جو جسمانی بھوک ہے، کہ پروردگار یہ کیسی دعوت ہے، کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، بھوکا رکھا جا رہا ہے، اس دعوت میں کچھ کھانے کے لیے نہیں دعوت دی جا رہی ہے، کہا تمہارے لیے دسترخوان لگا ہوا ہے نعمتوں کا، ہمیں تو کوئی نعمت نظر نہیں آ رہی۔ تو پروردگار کہ دو طرح کی بھوک ہوتی ہیں، ایک بھوک وہ کہ جو جسمانی ہوتی ہے، کہ جو کچھ کھا کے انسان نے غذا لی اور اس کا پیٹ بھر گیا، کہ دوسری غذا ہے روحانی غذا، کہ تم آؤ یہاں پر مادی غذاؤں کے ساتھ ساتھ روحانی غذا کا بھی دسترخوان بچھا ہوا ہے، اس مہینے میں آ جاؤ، روحانیت لے کے جاؤ۔ جو صاحب مال و دولت ہیں، جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، کہ ہمیں تو غذا کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس دسترخوان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تم نے اس پورے سال میں اتنے گناہ کیے ہیں، یہ جو چربی چڑھ گئی ہے ہمارے اوپر، کہ اس چربی کو اتارنے کے لیے پروردگار عالم نے اس ماہ میں ہمیں بلایا ہے، تاکہ سب کو احساس ہو سکے بھوک کا۔ اور جب امیر کو احساس ہوگا، پیسے والے کو احساس ہوگا، تو پھر وہ جائے گا اور غرباء کی مدد کرے گا۔ تو خاص طور سے جو صاحبان ثروت ہیں، جس کو پروردگار عالم نے کسی قابل بنایا ہے، وہ کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر ان کو سہارا دیں، کہ جن کی گھروں میں ایک وقت تو غذا ہوتی ہے، دوسرے وقت کے لیے وہ پریشان ہیں، دوسرے وقت میں غذا ہے، تیسرے وقت کے لیے پریشان ہیں۔ تو اس لیے پروردگار عالم نے دعیتم، تمہیں بلایا ہے، دعوت دی ہے، کس لیے؟ اللہ کی مہمانی میں آؤ اور یہاں سے اس مادی غذا کے بجائے روحانی غذا لے کر جاؤ۔ تو آپ دیکھیں، غور کریں، اب مختلف روایتیں ہیں۔ امام رضا سے روایت ہے، امام رضا سے کسی نے پوچھا کہ روزے کی علت کیا ہے، سبب کیا ہے؟ امام نے فرمایا تاکہ بھوک کا احساس ہو، تاکہ پیاس کا احساس ہو، اور جب بھوک اور پیاس کا احساس ہوگا تو پھر تمہیں آخرت کی یاد بھی رہے گی، آخرت کی بھوک اور پیاس کا بھی احساس ہوگا کہ وہاں کیا عالم ہونے والا ہے۔ تو کس لیے روزہ رکھا گیا ہے؟ تاکہ بھوک کا احساس ہو سکے انسان کو، اور جب بھوک کا احساس ہوگا تو پھر انسان تنہا نہیں کھائے گا، اپنے ساتھ اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھے گا، اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھے گا۔ بس یہ بھوک کا احساس ہو جائے انسان کو، اسی لیے پروردگار عالم نے اس مہینے میں بلایا ہے کہ تم سب کی مدد کرو، سب کی اعانت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا پڑوسی بھوکا رہ جائے اور ہم شکم سیری کرتے رہیں۔ تو روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کو بھوک کا احساس ہو، انسان اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے، انسان اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے۔ آج دنیا میں ادارے بنائے جا رہے ہیں، فوڈ آرگنائزیشن بنائے جا رہے ہیں، دنیا میں منعقد ہو رہے ہیں، لیکن کسی کو ابھی بھی بھوک کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ بڑے فوڈ، لیکن پھر بھی جو ہے وہ بھوک ہی بھوک ہے چاروں طرف۔
بڑے بڑے ادارے بنائے جا رہے ہیں لیکن بھوک کا احساس نہیں ہے۔ یہ بہترین پروردگار عالم نے ادارہ بنایا ماہ رمضان میں ایک مہینے کے لیے، تاکہ اس مہینے میں جو انسان آ گیا اس کو بھوک کا احساس ہو جائے گا، اور جب اس کو بھوک کا احساس ہوگا تو پڑوسیوں کا بھی خیال ہوگا، سب کا خیال ہوگا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگ زیادہ ہو گئے کائنات میں اس لیے بھوک بڑھ رہی ہے۔ لوگ زیادہ نہیں ہوئے ہیں، ہم نے لوگوں کا مال جو ہے وہ غصب کر لیا ہے۔ جب پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا رزق معین نہ کیا ہو، اللہ نے بھیج دیا ہے انسان کو اس دنیا میں، ایسا نہیں ہے کہ اس کا رزق جو ہے پروردگار عالم نے معین نہیں، بلکہ اس کا رزق پروردگار عالم نے معین فرمایا ہے۔ رزق معین ہے انسان کا، لیکن کیا ہے کچھ لوگ قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں کھانوں کو پھینکا جاتا ہے تاکہ کہیں جو ہے وہ ریٹ نہ گر جائے، تو کیا ہے کھانے موجود ہیں لیکن کیا ہے کہ ہم قبضہ کیے ہوئے ہیں حکومت لوگوں کے مالوں کے اوپر۔ تو ہمیں پروردگار عالم کے اس مہمانی میں زیادہ سے زیادہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ماہ صیام میں، ماہ رمضان میں ہمیں رزق عطا فرما پروردگار عالم، اور جو مؤمنین پریشان حال ہیں پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا زیارت امام حسین علیہ السلام کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا قلب امام کو راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے التماس ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید عابس رضوی ابن اختر حسین رضوی، مرحوم سید ثاقب رضوی ابن اختر حسین رضوی کی روح کو ایصال فرما۔